ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الشاکرین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ سیدنا و نبینا و حبیبنا ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الحمید و فرقانہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ باواز بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ خداوند کریم آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تمام پیروان امیر المؤمنین و تمام دوستداران امیر المومنین و عزاداران جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حفظ و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایام فاطمیہ ہیں اور ساتھ ہمارے برادر عزیز مرادی کے برادر ارجمن کچھ دن پہلے راہ فاطمی پر چلتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ تمام برادران کی خدمت میں بالخصوص مقام معظم رہبری کی خدمت میں وبالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور برادر عزیز مرادی کو مبارکباد بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ آج کے بعد ایک شہید کے بھائی قرار پائے ہیں۔ یہ مکتب تشیع اور پیروکار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے اعزاز ہے جب اپنی جانوں کو راہ خدا میں پیش کرتے ہیں تو ہماری مائیں، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا فرزند، ہمارا بھائی راہ فاطمی پر چلتے ہوئے اپنی جان کو راہ خدا میں اپنی عزیز چیز جو ہے راہ خدا میں وقف کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سامعین محترم، یہ شہادت کا جو سلسلہ ہے صدر اسلام سے شروع ہوتا ہے، اور رسول خدا کی رحلت کے بعد امامت کا جو سلسلہ پہلے سے، یعنی رسول خدا بھی خود امام بھی تھے، رسول بھی تھے۔ جب رسول خدا اس دنیا سے رحلت فرما گئے، امامت کا جو سلسلہ پہلے سے جاری تھا اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے خداوند کریم کے حکم سے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور امت کو دعوت دی کہ آپ اس ولی خدا کے ناصر بنیں اور نظام امامت اور ولایت کو اپنی نجات کے لیے معاشرے میں نافذ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امت فرمان رسول سے، فرمان خدا سے دوری اختیار کرتی ہے۔ وہاں پر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا میدان پر آتی ہے اور
قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو یہ بتاتی ہے جب بھی کوئی راہ اللہ سے، راہ رسول سے، خط رسول سے دور ہو جائے تو وہاں پر آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اس راہ کو آگے بڑھانے کے لیے، اس راہ کا دفاع کے لیے میدان میں اترنا ہے۔ اور اس راہ پر چلتے ہوئے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی جان کو اس راہ میں قربان کر دیا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا، جب بھی ولی خدا کو کوئی تنہا چھوڑ دے، راہ نبی سے دور ہو جائیں، آپ نے نتیجے کو نہیں دیکھنا کہ وہ نتیجہ اللہ کے سپرد ہے، آپ نے اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی دینی شخصیت کی ہم شناخت کرنا چاہتے ہیں، الہی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، ان کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں 4 منابع ہیں جس پر عمل پیرا ہو کر، اس کو پڑھ کر ان الہی جو شخصیات ہیں، دینی شخصیات ہیں، ان کی معرفت کے ہم قریب ہو سکتے ہیں۔ مورد نظر شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس سے قریب کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ امام خمینی رہبر کبیر، جس نے اسلام کو عزت دی، جس نے دین کو عزت دی، جب یہ ہستی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آتے ہیں، فرماتے ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے، وہ ذات مقدس ہے کہ انسانیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کا ادراک حاصل کرنے سے دور ہے۔ محال ہے کہ کوئی انسان غیر معصوم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر سکے۔ یعنی میں اس لیے کہ ہم اگر ان منابعوں کا مطالعہ کریں تو ہم ان الہی شخصیات کی معرفت کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ سامعین محترم، عزاداران جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلا منبع الہی شخصیات کی معرفت، ان کی شناخت حاصل کرنے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں قرآن مجید ہے۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں بہت ساری الہی شخصیات ہیں جو امت کی ہدایت کا ذریعہ خداوند کریم نے قرار دیا ہے، جیسے حضرت آدم ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت مریم مقدس ہے، حضرت رسول خدا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ ان ہستیوں کا تعارف قرآن مجید میں خداوند کریم نے کروایا ہے، اور انہی ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی، ایک مقدس ہستی جس کا تعارف قرآن مجید میں خداوند کریم نے کروایا ہے، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس ہے۔ جس شخصیت کا تعارف قرآن کرواتا ہے، جس شخصیت کی معرفت قرآن میں خداوند کریم کرتا ہے، وہ شخصیت عظیم شخصیت ہے، وہ شخصیت عالی شخصیت ہے، وہ شخصیت امت کے لیے، انسانیت کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ان کی معرفت واجب ہے، ان سے محبت واجب ہے، ان کی پیروی واجب ہے، کیونکہ قرآن میں خدا فرماتا ہے اگر ان کی سیرت پر نہ چلے، ان کی پیروی اگر انسان نہ کریں، نہ انسان نجات پا سکتا ہے، نہ انسان سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، نہ انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ ذات مقدس ہے،
جب خداوند کریم ان کی عصمت اور پاک دامنی قرآن میں خدا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی عصمت اور پاک دامنی کی گواہی قرآن میں خداوند کریم دے رہا ہے، اور ان سے محبت کا جو انسان جب مومن ہوتا ہے، دائرے اسلام میں آتا ہے، تو اہل بیت کی محبت ان پر واجب ہے۔ رسول خدا اپنا فریضہ انجام دے چکے، رسالت کا فریضہ انجام دے چکے رسول خدا، لوگوں نے آ کے رسول خدا سے تقاضا کیا، یا رسول اللہ آپ نے جو زحمتیں اٹھائی ہے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو نافذ کرنے میں، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں، یہ جو تمام زحمات آپ نے اٹھائی ہے، ہم آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پاداش دینا چاہتے ہیں، آپ کی زحمتوں کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو خداوند کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ خداوند کریم فرماتا ہے اے رسول ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اگر آپ مجھے اجر دینا چاہتے ہو، مجھے جو ہے میری رسالت کا جو میں زحمت اٹھا چکا ہوں اس کا اجر دینا چاہتے ہو، تو میری اہل بیت سے محبت کرو، ان سے عقیدت کا اظہار کرو، ان سے جو ہے الفت کا اظہار کرو، یہی میرے لیے اجر ہے۔ بلکہ رسول خدا فرماتا ہے میری اہل بیت کی محبت میں تمہاری نجات ہے، میری اہل بیت کی محبت میں تمہارے لیے سعادت ہے، میری اہل بیت سے جب آپ محبت کریں گے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، بلکہ اس کا فائدہ میری اہل بیت کو نہیں ہے بلکہ آپ کو ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، دوسرا نقطہ جو علماء کرام کسی الہی شخصیت کی معرفت اور اس کا تعارف اور شناخت کے لیے جو منبع ذکر کرتے ہیں وہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے فرامین جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ارشاد فرمائے، ان مقدس ہستیوں نے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنا عظیم مقام ہے، کتنی بافضیلت شخصیت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ تمام معصومین جب بارگاہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ آتے ہیں تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جو معروف حدیث رسول خدا کس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم فرماتے تھے، ڈاکٹر رفعی کو سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں میں رہبر معظم کے محضر میں ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے بعد مقام معظم رہبری کی خدمت میں حاضر ہوا، میری مجلس کی جو ہے تعریف کرنے کے بعد ایک نقطے کی طرف متوجہ فرمایا رہبر معظم نے۔ فرماتے ہیں جب رسول خدا کسی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے، اس محفل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو رسول خدا ان کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، قام الیہا۔ تو میں نے اس کا ترجمہ کھڑے ہونے کا ترجمہ کیا تو رہبر معظم آ کے متوجہ کرنے لگے، اس میں رسول خدا فقط حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، جب زہرا سلام اللہ علیہا اس محفل میں تشریف لاتی تھی تو رسول خدا ان کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کی طرف دوڑے چلے جاتے تھے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے، یہ وہ عظیم مرتبہ ہے، یہ ان کی عظمت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جو خدا کے بعد اس کائنات میں
جس عظیم مرتبہ اور عظمت میں فائز ہستی رسول خدا تمام انبیاء کا سردار جب اس محفل میں حضرت زہرا آتی ہے، ان کے تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، اور جس نشست میں رسول خدا تشریف فرما ہوتے تھے اس نشست میں زہرا کو لا کے بٹھاتے ہیں۔ سامعین محترم، اس مرتبے کو، اس مقام کو ہر لمحے میں رسول خدا نے امت کو باور کروایا کہ زہرا کی وہ عظمت ہے، زہرا کی وہ شان ہے، زہرا کا وہ مقام ہے کہ میرے بعد اس مقام کو آپ بھولے نہیں۔ ہر بار رسول خدا نے تعارف کروایا۔ اس کے بعد دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، حضرت زہرا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی عاجزی کا کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں بھی جو الہی شخصیات ہے ان شخصیات کو انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ اسوے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کامل ہو۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، تمام انبیاء معصوم ہیں، انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہمارے تمام ائمہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یعنی اسوے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی سیرت پر عمل کرنا ہمارے پر واجب ہے۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر قول، جو بھی وہ انجام دیتے ہیں انسانیت کے لیے وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے ان کی پیروی کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہی معصومین جب بارگاہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ آتے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جس نے ساری دنیا پر، کائنات پر حکومت کرنی ہے، جس نے عدل اور انصاف سے دنیا کو پر کرنا ہے، جو خدا کا وعدہ ہے دین کا، دین اسلام کا غلبہ دیگر ادیان پر، اس وعدے کا نفاذ، اس وعدے کا علیہا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو امام زمانہ کیا فرماتے ہیں؟ امام زمانہ حضرت زہرا کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، ان لی ابنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوۃ حسنہ، ہماری مادر، ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم ہستی، عظیم شخصیت ہے جو میرے لیے، میں امام حجت ہوں، میں خدا کی طرف سے امام ہوں عالم بشریت کے لیے، میرے لیے میری جدہ، میری مادر فاطمۃ الزہرا میرے لیے اسوہ ہے۔ سامعین محترم، امام زمانہ نے یہاں پر نکرہ کے ذریعے یہ بتا دیا کسی خاص پہلو میں میرے لیے اسوہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام جہت اور پہلوؤں میں، چاہے وہ سیاسی پہلو ہو، چاہے وہ انفرادی پہلو ہو، چاہے وہ عبادی پہلو ہے، تمام زندگی کے پہلو میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے اسوہ ہے۔ سامعین محترم، مومنین کرام، اس کے بعد تیسرا منبع جو علماء کرام ذکر فرماتے ہیں وہ شخصیات ہیں۔ شخصیات فرق نہیں کرتا ہے وہ اسلام سے تعلق رکھنے والے ہوں یا تشیع ہوں، سنی ہوں یا غیر مسلم ہو۔ ہمارے مکتب میں تو ہمارے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام سے انکار کرے تشیع میں۔ اگر انکار کرے گا تو وہ دائرہ تشیع سے کیا ہوگا؟ خارج ہوگا۔ میں یہاں پر اہل سنت اور جو غیر مسلم شخصیات ہیں وہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ کس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی
جو ہے بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد کی ذات پر. ایک سنی عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نام وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ کاغذ پہ نہ لکھا کریں، بلکہ گلاب کی جو پتیاں ہوتی ہے ان پر حضرت زہرا کا نام لکھیں، اور جس جوہر کے ذریعے آپ نے حضرت زہرا کا نام مقدس لکھنا ہے وہ جوہر بھی گلاب کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے. کاغذ پر اس کا نام لکھنا اس عظیم ہستی کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ گلاب کے، یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت زہرا کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی بابرکت ہستی ہے، کتنی بافضیلت ہستی ہے، کتنا عظیم مقام کا مالک ہستی ہے. سامعین محترم، ایک عیسائی مصنف ہے جس نے حضرت زہرا کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، سلمان قطانی کے نام سے. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں فاتح انسان کون ہے؟ فرماتے ہیں فاتح انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس تاج اور تخت ہو، فاتح انسان وہ نہیں ہے جس کے پاس زور بازو ہو یعنی قدرت ہو، فاتح انسان وہ بھی نہیں ہے جس کے پاس مال و زر ہو. فرماتے ہیں فاتح انسان وہ خاتون ہے جو تن و تنہا ولی خدا کی حفاظت کے لیے، ولی خدا کے دفاع میں تن و تنہا اپنے وقت کی حکومت کے خلاف اپنی استقامت اور صبر کے ساتھ کھڑی ہوئی، کوئی بھی چیز اس کے اس استقامت اور صبر اور ان کے حوصلے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی. یہ خاتون فاتح خاتون ہے، یہ خاتون در اصل قہرمان ہے، جنہوں نے تاج اور تخت کو غصب کر لیا. وہ در اصل فاتح نہیں ہے، وہ شکست ہیں، وہ شکست کھا چکے ہیں اس خاتون کے مقابلے میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک عیسائی جو مسلمان بھی نہیں ہے. سامعین محترم، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں اتنی استقامت تھی، اتنا صبر کا مظاہرہ کیا، جتنی بھی مشکلات آئی لیکن صبر زہرا نے صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، استقامت میں جو ہے لچک نہیں دکھائی. جب آپ سب آگاہ ہیں تاریخ سے، جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا گیا، امام کو جھکانا چاہا، تو امام نے کیا فرمایا ہے؟ حسین کی رگوں پر جو خون دوڑ رہا ہے وہ زہرا کا خون ہے، حسین نے جس گود میں پرورش پائی ہے وہ زہرا کی گود ہے. لیکن یہ حسین کبھی بھی زہرا کا فرزند حسین کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کر سکتا. یہ کس سے ورثے میں لیا تھا حسین نے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے. مومنین کرام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بتا دیا کہ کیسے دین کی حفاظت کی جا سکتی ہے، کیسے ولی خدا کی حفاظت کی جا سکتی ہے، کیسے نظام الہی کی حفاظت کی جا سکتی ہے. سامعین محترم، ہم ابھی دیکھیں اپنے معاشرے میں، آج بھی دیکھیں جو لوگ استمراری قوتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، جو شیطان اکبر کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ جو شجاعت آج ساری دنیا حماس کے اس استقامت سے جو ہے پریشان ہے کہ ان کے اندر یہ استقامت کہاں سے آ گئی. ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو ساری شیطانی قوتیں ایک طرف ہے، لیکن آج تک جو ہے
حماس کو تسخیر نہیں کر سکے، یہ شجاعت، یہ استقامت، یہ صبر انہوں نے کہاں سے پایا؟ وہیں وراثت فاطمی ہے جو آج ان کو اتنی شجاعت دے رہا ہے، یہ ان کے اندر یہ جو طاقت آئی ہے، یہی سیرت فاطمی ہے، سیرت حسینی ہے۔ سامعین محترم، مومنین کرام، اب دیکھیں ہم آج اپنا جو ہے امتحان لینا ہے کہ آج ہم راہ فاطمہ پر قائم ہیں یا نہیں ہے، راہ فاطمہ پر جو ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا راہ فاطمہ سے دور ہے، اپنی زندگی کی طرف، اپنے نفس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے۔ اس نقطے کو بیان کر کے میں آپ کے زحمت کو تمام کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔ سامعین محترم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی ہستی ہے، بعض نادان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا اور ناراضگی کو کسی خاص طبقے کے ساتھ اور کسی خاص مکان کے ساتھ معین کرتے ہیں۔ حضرت جوادی آملی فرماتے ہیں، حضرت زہرا کی شخصیت فرا جنسیت، فرا زمانی اور فرا مکانی ہے۔ نہ وہ مثلا بعض سننے میں ملتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خواتین کے لیے اسوہ ہے۔ حضرت جوادی آملی اس کی دلیل میں لاتے ہیں، جو چیز انسان کو کمال تک لے کے جانا ہے، اس کی ہدایت جو انسان نے کرنی ہے، وہ انسان کی روح ہے۔ جو مادی جسم ہے اس میں مؤنث مذکر ہے، لیکن روح چاہے مرد ہو عورت ہو سب کی ایک ہوتی ہے، یعنی معنویت میں کوئی جو ہے مؤنث مذکر والی بات نہیں ہے۔ تو حضرت جوادی آمری فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا تمام انسانیت کے لیے اسوہ کاملہ ہے، یہاں پر مرد عورت کی تمیز نہیں ہے، یعنی بعض حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اسی طرح ایک خاص گروہ کے ساتھ، ایک خاص مکان کے ساتھ، ایک خاص زمان کے ساتھ خاص کرتے ہیں، نہ، یہ حضرت زہرا کے ساتھ ظلم ہے، بلکہ حضرت زہرا ایک کردار سے ناراض ہے، ایک کردار سے راضی ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ جب ولی خدا ہے ایک طرف نظام الہی ہے، ایک طرف طاغوتیت ہے، ایک طرف طاغوت والا حاکم ہے، اگر امت نظام خدا کو چھوڑ کر، خدا کی طرف سے معین حجت کو چھوڑ کر دیگر غیر الہی نظام کے پیرو بنے یا غیر الہی جو حاکم ہے اس کا پیرو بنے، اس طبقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہیں۔ وہ طبقہ اگر 1400 سال پہلے ہے اس سے بھی ناراض ہے، اگر وہ طبقہ آج 1400 سال بعد یہ گروہ اسی عمل پیرا ہو اس سے بھی حضرت زہرا ناراض ہے، بلکہ راضی اس انسان سے ہے، اس قوم سے ہے، اس عمل سے ہے، اس انسان سے ہے جو ولی خدا کا جو ہے دفاع میں آگے بڑھے، جو نظام الہی کے لیے کوشش کرے، طاغوتیت کا انکار کرے، اس انسان سے حضرت زہرا راضی ہے۔ سامعین محترم، حضرت زہرا کو بھی پتا تھا کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، امام حسین علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہے، لیکن اپنے فریضے سے ایک لحظے کے لیے دور نہیں ہوئے۔ آج ہم نتیجہ کو سامنے رکھ کر الہی ان فریضوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ امام حسین پر بھی گریہ کرتے ہیں، حضرت زہرا پر بھی گریہ کرتے ہیں، لیکن سیرت حسین اور سیرت زہرا سے ہم دور ہیں۔ مومنین کرام، اسی نظام ولایت اور امامت کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر کیوں مصائب ڈھائے گئے؟ وجہ کیا تھی آپ پر مصائب ڈھانے کی؟ معزز مومنین کرام، حضرت زہرا کا قصور یہ تھا کہ وہ نظام الہی کے لیے، نظام ولایت کے لیے، ولی خدا کے لیے میدان پر حاضر رہی۔ مختصراً مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ معزز مومنین کرام، بعد رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ایسے مصائب ڈھائے گئے، ایسے امت نے وہ مقام جو حضرت زہرا کا رسول خدا نے امت کے سامنے بیان فرمایا تھا، وہ امت بھول گئی۔ اقتدار کی خاطر رسول خدا کا فرمان فراموش کر بیٹھی امت۔ فرمانے لگی، بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے۔ فرماتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے، اگر یہ روشن دنوں میں پڑ جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہوتے۔ عزاداروں، جب امت نے بے وفائی کی نظام الہی سے، نظام ولایت سے، نظام امامت سے، اس امت سے نالا ہو گئی۔ فرماتی ہے امیر المومنین سے، حضرت امیر المومنین سے وصیتیں کرنے لگی۔ جانتی تھی حضرت زہرا کی امیر المومنین کس مشکل میں ہے۔ فرماتی ہے اے علی، اگر آپ مقدور ہو، اگر ہو سکے تو آپ کے لیے جو ہے چند میں وصیتیں کرتی ہوں، اگر آپ سے ہو سکے تو میں ان وصیتوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ عزاداروں، وہ وصیتیں کیا تھی؟ کف پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، غسلنی، مجھے غسل دینا، باللیل، رات کے وقت، مجھے دفنانا رات کے وقت، میرا جو ہے تمام تشییع جنازہ، یہ تمام امور آپ نے جو ہے رات کو انجام دینا ہے۔ عزاداروں، حضرت زہرا نے کیوں فرمایا؟ حضرت زہرا ہر اس انسان سے نالا تھی جو ولی خدا سے غداری کرے، جو نظام خدا سے غداری کرے، جو امامت سے روگردانی کرے، ان لوگوں سے حضرت زہرا نے روگردانی کی۔ عزاداروں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ایسے مصائب ڈھائے گئے۔ مجلس ترحیم بھی ہے، میں ہمارے برادر عزیز مرادی یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ ان پر بہت عظیم غم ہے، لیکن میں یہ کہوں، ہم جب ہمارے پر مصائب آتے ہیں، جب ہم کربلا کی یاد کرتے ہیں، اہل بیت کی یاد کرتے ہیں، تو ہمارے مصائب ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ میں ایک بائی پر جو ہے، ایک بائی کی شہادت بہت گراں گزرتی ہے، میں اسی مناسبت سے ایک بائی کے مصائب پڑھوں۔ اگر ان کے والد محترم ہوتے تو میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا، لیکن ان کے برادر ارجمن ہیں تو میں ایک بھائی کے مصائب پڑھوں۔ عزاداروں، کربلا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے مصائب پر کس طرح نالا تھے۔ حضرت عباس علمدار سالار حسین ابن علی، عباس علمدار حسین کے لشکر کے سالار، سب سے پہلے حسین کی خدمت میں آتے ہیں، بھیا اس غلام کو اجازت دے دے، یہ غلام چاہتا ہے تجھ پر اپنی جان نثار کرے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے بھیا، تو میرا علمدار ہے، تو میرا سپہ سالار ہے، تو نے دنیا میں کوئی ایسا لشکر دیکھا ہے جس کا سالار نہ ہو، جس کا سپہ سالار نہ ہو، جس کا علمدار نہ ہو اور لشکر ہو؟ حضرت عباس مطیع ولی تھے، مطیع حجت خدا تھے، سر جھکاتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں۔ جب تمام انصار شہید ہوتے ہیں، پھر ایک بار عباس علمدار
بھیا کی خدمت میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں میرے بھیا اب جو ہے اس غلام کو اجازت دے دے، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں جلدی سے اپنی جان کو آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے علمدار، اے میرے سپہ سالار، جو لشکر بچا ہے نا وہ لشکر تیری علمداری کی زیادہ ضرورت رکھتا ہے۔ ابھی اونو محمد کو کون تیار کرے گا؟ ابھی قاسم کو کون تیار کرے گا؟ حضرت عباس سر جھکاتے ہیں، پیچھے ہوتے ہیں۔ عزادارو جب امام حسین کے تمام انصار شہید ہوتے ہیں، اہل بیت کے جوان نوجوان شہید ہوتے ہیں، عباس علمدار آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بھیا حسین میں کس چیز کا علمدار ہوں، میں کون سا لشکر کا سپہ سالار ہوں، میرے سامنے کوئی لشکر نظر نہیں آ رہا، اب اس غلام کو اجازت دے دو میں اپنی جان نثار کروں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بھیا میرے بھیا علمدار جانے سے پہلے ایک بار خیام میں جائیں۔ خیام میں ایک عجیب منظر حضرت عباس سے دیکھتے ہیں، مختصراً عرض کروں عزادارو، حضرت عباس میدان کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عباس فرزند علی شہر کا بیٹا جب میدان میں وارد ہوتا ہے، اشقیاء جو ہے اس رعب اور دبدبے سے حضرت عباس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ عزادارو ایک بار حضرت عباس نہر فرات پہ آتے ہیں، نہر فرات کا قبضہ لیتے ہیں، چلو میں پانی بھرتے ہیں، پھر پینے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر نفس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے نفس عباس تو پانی پیے گا؟ آیا تو پانی پیے گا؟ آپ کو خیام میں اپنے بھیا نظر نہیں آتے؟ تیرے بھیا تیرے مولا فرزند زہرا وہاں پیاسے ہیں، اس کے معصوم بچے پیاسے ہیں، چلو سے پانی گراتے ہیں، مشکیزہ کو بھر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ عزادارو آگے بڑھتے ہیں، حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں، پوری توجہ یہ ہوتی ہے پانی کو خیام تک پہنچائے۔ حضرت عباس کا ایک لعین آتا ہے، ایک بازو قلم کر دیتا ہے، پانی کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ کے حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے عزادارو دوسرا ہاتھ بھی حضرت عباس کا قلم ہوتا ہے، حضرت عباس مشکیزوں کو دانتوں سے پکڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بار ایک تیر آتا ہے عزادارو، اس مشکیزے سے پیوستہ ہوتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے، عباس جو ہے رک جاتے ہیں۔ عزادارو عباس رک جاتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ عزادارو میں کہوں گا اے میرے مولا، اے فرزند علی، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جنگ کرنے کے لیے ہاتھ سالم ہو، لیکن میرے مولا کیسی جنگ لڑنے جا رہے ہیں، دونوں ہاتھ جو ہے تن پر نہیں ہے۔ عزادارو حضرت عباس علمدار جنگ لڑنا چاہ رہے ہیں، ایک لعین نے سر مقدس سے حضرت عباس کا وار کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے حضرت عباس کا سر مقدس جو ہے زخمی ہوتا ہے، زین پر سنبھلنا نہیں کیا، جب زین سے زمین پر آتے ہیں عزادارو اتنے سخت مصائب یہ ہے، کوئی بھی انسان بلندی سے نیچے آتا ہے، جب گرتا ہے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے، اپنے جسم کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ قربان کربلا میں ایک ایسا شہید جب زین سے زمین پر آیا تو ان کے ہاتھ سالم نہیں تھے، میں قربان کیسے زمین پر گرے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین اس مجلس میں تشریف فرما ہے ان کے شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو حضرت زہرا